تو یہ بڑا زبردست لقب انسان کو دیا گیا ہے. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، اس وقت کو یاد کرو، یعنی یہ وقت یاد کرنے کے قابل ہے، ایک معمولی واقعہ نہیں ہے. جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں کیا پیدا کرنا چاہتا ہوں، اپنا خلیفہ. ایتھیس کہتے ہیں، ایک ایتھیس کی میں تقریر سن رہا تھا، کہہ رہا اتنی بڑی کائنات، اتنی بڑی یہ وہ، اس میں اتنا سے ذرہ جیسے زمین ہے، اسی پہ سارے خدا کی قدرت کے نمونے ہیں، اسی پہ جانور ذبح ہو رہے ہیں، اسی پہ یہ کیا ہے یہ. تو وہ بھائی یہ بیوقوفوں والی بات ہے. اللہ کی مرضی کہ اتنی سی زمین جو ذرے کے برابر بھی نہیں ہے، اس پہ اللہ نے انسان کو پیدا کیا جو چیونٹی کے برابر بھی نہیں ہے. تو باڈی کے لحاظ سے انسان کی فضیلت نہیں ہے، انسان کو جو اللہ نے فضیلت دی ہے وہ دماغ کے اعتبار سے دی ہے، جس کا آگے تذکرہ بھی آ رہا ہے. اس میں صلاحیت ہے سیکھنے کی. تو اس اعتبار سے انسان بہت عظیم ہے. اگر مادی اعتبار سے دیکھیں تو انسان کی کوئی ویلیو نہیں ہے، زمین کی ویلیو نہیں ہے، انسان کی کہاں سے ہوگی؟ انسان تو زمین پہ ایک چیونٹی سے بھی کم حیثیت رکھتا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا میں زمین پہ بنانے والا ہوں اپنا خلیفہ. خلیفہ کیوں کہا؟ خلیفہ اسے کہتے ہیں جو نائب ہو، جو کام کرے اصل کے. تو اللہ یہ چاہتے تھے کہ زمین کی اللہ نے سلیکشن کی ہے کیونکہ حیات اللہ نے زمین پہ پیدا کی ہے. تو اللہ یہ چاہتے تھے کہ یہاں ایک ایسی مخلوق ہو جو میرے احکامات کو نافذ کرے زمین پہ باقاعدہ. اسی سے جہاد کی اہمیت بھی ثابت ہوتی ہے، اسی سے اسلامی حکومت کی اہمیت بھی ثابت ہوتی ہے. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ اسلامی حکومت کی کیا ضرورت ہے، بس مذہبی آزادی ہونی چاہیے، جس نے جو چاہے عبادت کرے، حکومت لبرل ہو سیکولر ہو، اس میں اس کی نفی ہے. کیونکہ حکومت اللہ کی نائب ہوتی ہے جو اللہ کے احکام زمین پہ نافذ کرتی ہے. تو نفاذ الگ چیز ہے اور انفرادی طور پر شریعت کے احکام کو فالو کرنا یہ الگ چیز ہے. تو انسان کی پیدائش کا بنیادی مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ انسان اللہ کے احکام کو فالو کرے، بلکہ اللہ کے احکام کو زمین پر نافذ کرے. تو خلیفہ جو ہوتا ہے نا وہ نافذ کرتا ہے. تو انسان کا لقب خلیفہ ہے کہ اللہ کے کیونکہ اللہ بھی نافذ کرتا ہے نا، بادشاہ ہے، تو انسان بھی زمین پہ بادشاہ بنے گا. اور وہ بادشاہ بن کے کیا کرے گا؟ اللہ کے احکام کو زمین پہ نافذ کرے گا. وہ نہیں کر رہا تو وہ نالائقی کر رہا ہے نا، جو عہدہ اس کو دیا گیا وہ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہا. لیکن اصل انسان کا کام کیا ہے؟ نفاذ. قالوا، تو فرشتوں نے کہا کہ اللہ تو خلیفہ بنا رہا ہے، اتنا بڑا عہدہ دے رہا ہے ہمیں، تو نے اپنا جانشین نہیں بنایا. اور جو صفات تو انسان کی بیان کر رہا ہے اس سے کیا لگتا ہے کہ زمین میں ایسی مخلوق پیدا کر رہا ہے جو زمین میں فساد مچائے اور خون بہائے. یعنی فرشتوں کو اعتراض ہوا. اب اعتراض اللہ کے سامنے تو نہیں کرنا چاہیے نا، لیکن جب اللہ تعالیٰ خود ہی ایک بات کہہ رہے ہیں تو پھر جو اشکالات سامنے آئیں گے فرشتے کریں گے نا وہ اشکالات. تو فرشتوں نے اشکال کیوں کیا؟ اب فرشتوں کو پتہ کیسے چلا کہ انسان خون بہائے گا؟ پتہ ایسے چلا کہ فرشتے دیکھ رہے تھے کہ اللہ نے زمین پہ جانور پیدا کیے ہیں، وہ پہلے سے ہی چلے آ رہے تھے، اور یہ ایک دوسرے کی چیڑ پھاڑ کرتے ہیں، کھاتے ہیں ایک دوسرے کو، مارتے ہیں. کیوں مارتے ہیں؟ ان میں خواہشات ہیں جانوروں میں. فرشتے ایک دوسرے کو مارتے پیٹتے نہیں ہیں، ان میں خواہشات نہیں ہیں. تو خواہشات کی وجہ سے جب جانور اتنی تباہی مچاتے ہیں جبکہ ان میں عقل نہیں ہے، تو انسان ایک ایسی مخلوق ہے کہ اس میں ہے زمین پہ تو ہوگی وہی صفات اس کی جو کس کی ہیں؟ جانوروں کی. اس سے فرشتوں کو اندازہ ہوا کہ ان میں بھی خواہشات ہوں گی، کیونکہ زمین پہ کوئی ایسی مخلوق ہم دیکھتے نہیں ہیں جن میں خواہشات نہ ہوں. تو ان کو اندازہ ہوا خواہشات ہیں. اور دوسرا فرشتوں کو اندازہ ہوا یہ بہت ذہین مخلوق ہے کیونکہ اللہ اس کو اپنا نائب بنا رہا ہے. تو جب ذہانت بھی ہو، خواہشات بھی ہوں، تو پھر یہ جانوروں کی طرح نہیں لڑیں گے بلکہ جانوروں سے 2 ہاتھ آگے نکلیں گے. یعنی فرشتوں کو پہلے اندازہ ہو گیا بھائی یہ خون بہائے گا، تلواریں چلائے گا، بم بنائے گا، یہ مارے گا ایک دوسرے کو، ایٹم بم بنائیں گے، یہ میزائل بنائیں گے، یہ غوری میزائل، بدر میزائل اور پتہ نہیں کون کون سے میزائل بنا کے ایک دوسرے کو کوٹیں گے یہ، کیونکہ یہ لڑائی میں جانوروں سے آگے نکل جائے گا. کیوں؟ جانور کے پاس عقل نہیں ہے نا، وہ تو اپنی بھوک ختم وہ ختم، لیکن انسان تو بہت لڑے گا آگے. تو یہ اللہ تو زمین میں فساد مچانا چاہ رہا ہے. یعنی اس طرح کا فرشتوں کو سوال پیدا ہوا کہ ایسی مخلوق پیدا کر رہا ہے. اور رہا عبادت کا مسئلہ، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ، ہم تیری پاکی بیان کرتے ہیں، تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، تیری تقدیس بیان کرتے ہیں. تو عبادت کے لیے تجھے کیا ضرورت ہے کہ کسی اور مخلوق کو پیدا کر؟ اللہ نے جواب میں فرمایا میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. کیا مطلب؟ انسان میں کچھ ایسی کوالٹی ہوں گی جو تمہارے اندر نہیں ہے. اس کی ڈیٹیل اللہ نے بیان نہیں کی. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس وقت بیان کی جاتی فرشتوں کی سمجھ میں نہیں آتی. پریکٹیکلی دکھایا گیا ان کو. کیا دکھایا گیا؟ علم آدم الاسماء کلہا،
اللہ نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام بتائے. اب نام کا مطلب جمہور مفسرین کہتے ہیں چیزوں کی خاصیتیں بتائیں. بھائی کیمسٹری میں کیا ہوتا ہے, چیزوں کے خواص پتہ چلتے ہیں نا آپ کو, یہ ٹھنڈا ہے, یہ گرم ہے, اس کو یوں کرو تو یوں ہو جائے گا, یوں کرو تو یوں ہو جائے گا. تو زمین پہ حکومت کرنے کے لیے یہ ضروری تھا کہ زمین کو سمجھنے کی انسان کے اندر صلاحیت ہو, تبھی وہ زمین کو پہ حکومت کر سکتا ہے. تو یہ صلاحیت جانور فرشتوں میں نہیں ہے. تو چیزوں کے خواص, پھر ان کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا, فرشتوں سے کہا تم ان چیزوں کے نام بتاؤ, یعنی ان چیزوں کی حقیقت بتاؤ کیا ہے یہ. فرشتوں نے کہا ہم نہیں جانتے, وہ پہچان ہی نہیں سکتے. کہ فقال انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین, اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو, یعنی دعویٰ تمہارا کیا تھا کہ انسان کو پیدا نہیں ہونا چاہیے, ٹھیک ہے نا, ہم کافی ہیں. تو اگر تم اس دعوے میں سچے ہو تو تم ان چیزوں کے نام بتاؤ, یعنی ان چیزوں کی خاصیتیں بتاؤ. تو فرشتے کہنے لگے اے اللہ تو ہر عیب سے پاک ہے, یعنی تو نے اگر آدم کو پیدا کیا ہے تو یہ کوئی نقص کی بات نہیں ہے, کیونکہ تو ہر عیب سے پاک ہے. تو کوئی ایسا کام کر ہی نہیں سکتا جس میں کوئی عیب ہو, کیونکہ تو عیب سے پاک ہے. لا علم لنا, رہا یہ مسئلہ کہ تو نے ہم سے پوچھا کہ ان چیزوں کی کیا خاصیتیں ہیں, تو ہمیں تو وہی علم ہے جتنا تو نے ہمیں دیا, ہمیں نہیں پتہ. جو سوال تو ہم سے پوچھ رہا ہے, یعنی زمین کی چیزوں کی خاصیتیں ہم بالکل بھی نہیں جانتے. فلما انبأہم انک انت العلیم الحکیم, تو جاننے والا بھی اور حکمت والا بھی ہے, تجھے ان چیزوں کا پتہ بھی اور حکمت بھی ہے کہ آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے میں کیا کیا حکمتیں تھیں, تو ہی بہتر جانتا ہے. قال یا آدم, اللہ نے فرمایا یا آدم انبئہم باسمائہم, آپ ان کو ان چیزوں کی خاصیتیں بتاؤ. جب آدم علیہ السلام نے ایک ایک چیز کی خاصیت بیان کی, قال, تو اللہ نے فرمایا فرشتوں سے الم اقل لکم, میں نے تمہیں کہا نہیں تھا. دیکھیں اس وقت اللہ نے فرشتوں کو جواب تفصیل سے نہیں دیا تھا. فرشتوں نے کہا کہ ایسی مخلوق پیدا کر رہا ہے جو زمین میں خون بہائے گی, تو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ نہیں بہائے گی, بلکہ اللہ نے کہا بھائی مجھے پتہ ہے تمہیں نہیں پتہ, ٹھیک ہے نا. تو اس میں ایک گویا یہ جب عام زبان میں ایسا جواب دیا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے آپ جواب سے کیا کر رہے ہیں, بھاگ رہے ہیں, فرار اختیار کر رہے ہیں, گویا آپ کے پاس جواب ہے نہیں. تو یہ ایک وہم ہو سکتا ہے نا. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ جب آدم علیہ السلام نے ان چیزوں کی خاصیتیں بیان کرنا شروع کی تو اللہ نے فرمایا میں نے تم سے کہا نہیں تھا کہ میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے, یعنی میں زمین اور آسمان کے غیب جانتا ہوں, تم نہیں جانتے. تو میں یہ جانتا تھا کہ جو مخلوق میں پیدا کر رہا ہوں اس کے اندر علم کی صلاحیت ہے, وہ اس کو سکھایا تو سیکھ گیا, تمہیں سکھاؤ تو تم نہیں سیکھ سکتے. تو یہ اس کے اندر ایک کوالٹی ہے جس کی وجہ سے زمین پر اس کو خلافت کا حق ہے. خلافت پھر جانوروں پر بھی ہوگی, اس کی ہر چیز اس کے تابع ہوگی, ہر چیز اس کے ماتحت ہوگی. وما تبدون وما کنتم تکتمون, اور میں وہ بھی چیزیں بھی جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور وہ چیزیں بھی جانتا ہوں جو تم چھپاتے ہو. پھر جب فضیلت ثابت ہو گئی نا آدم علیہ السلام کی فرشتوں پر کہ بھئی اس کے میٹیریل کو تو دیکھتے ہو مٹی سے بنا ہے, لیکن اس کے اندر جو دماغی صلاحیتیں ہیں وہ تم سے زیادہ ہیں. اب آدم کی جب فضیلت ثابت ہوئی ہے تو پھر اللہ نے کہا اس آدم کو کیا کرو, تم سجدہ کرو, کیونکہ اب ایک دلائل سے اللہ نے ثابت کر دیا کہ یہ تم سے افضل ہے. پہلے بھی اللہ حکم دیتے تو فرشتے سجدہ کر لیتے, لیکن ایک چیز کو اللہ نے ان کے سامنے جو ہے نا ثابت کیا, تو حکم دیا سجدہ کرو. تمام فرشتوں نے سجدہ کیا مگر شیطان نے نہیں کیا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے شیطان تو فرشتہ تھا ہی نہیں, اللہ تو حکم دے رہے ہیں کہ فرشتوں کو کہ سجدہ کرو, مگر اللہ کہہ رہے ہیں سب نے کیا مگر شیطان نے نہیں کیا. تو بات یہ, اس کو کہتے ہیں دلالت النص, کہ جب فرشتوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آدم کو سجدہ کرو تو جنات تو فرشتوں سے کم درجے کی چیز ہے, وہ تو بطریق اولا اس میں داخل ہیں. تو اس لیے ضمناً ان کو بھی آرڈر خود بخود ہو گیا تھا. تو اس لیے سب نے کیا مگر شیطان نے نہیں کیا. ابا, اس نے انکار کیا, واستکبرا, اور تکبر کیا اس نے, وکان من الکافرین, اور تھا کس میں, کافروں میں سے ہو گیا وہ. تو قرآن میں دوسرے مقام پر آتا ہے کہ اللہ نے شیطان سے پوچھا کہ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا, تو شیطان نے یہ جواب نہیں دیا کہ تو نے تو فرشتوں کو حکم دیا تھا, مجھے تو حکم دیا ہی نہیں, بلکہ شیطان نے کہا کہ تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اسے مٹی سے, لہذا میں نہیں کروں گا سجدہ. یہ نہیں دیکھ رہا کہ تم تو آگ سے بنے ہو, فرشتے تو نور سے بنے ہیں, جب وہ کر سکتے ہیں تو آگ تو بطریق اولا کرے گی. تو انسان کو جو فضیلت دی گئی ہے وہ اس کے مٹی ہونے یا اس مادے کی بیس پہ نہیں جس سے بنایا گیا, بلکہ اس بیس پر کہ اس کو اللہ نے علم کی
علم کی صلاحیت دماغ میں ہوتی ہے نا, یہ صلاحیت اللہ نے اس کو دی ہے. تو یہ علم کی فضیلت ہے جس کی وجہ سے انسان کو اللہ نے فضیلت دی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقُلْنَا یا آدم, جب فرشتے نے ابلیس نے انکار کر دیا تو ہم نے آدم سے کہا اے آدم تو جنت میں, تو اور تیری بیوی دونوں رہو جنت میں اور رج کے کھاؤ جہاں سے چاہو, لیکن اس درخت کے قریب مت جانا, اگر گئے تو فتکونا من الظالمین, ظالمین میں سے ہو جاؤ گے. شیطان کو چونکہ اللہ اپنے دربار سے نکال چکے تھے, قرآن میں دوسرے مقام پر اس کی تفسیر ہے جہاں میں انشاءاللہ وہیں بیان کروں گا. تو شیطان نے اس وقت سے قسم اٹھائی ہوئی تھی کہ میں آدم کو ورغلاؤں گا. تو اللہ فرماتے ہیں شیطان نے کیا کیا, آدم اور حوا کو پھسلا دیا, ان کو وسوسے ڈالے. کیا وسوسہ تھا؟ قرآن میں دوسرے مقام پر آتا ہے هل ادلک علی شجرۃ الخلد وملک لا یبلی, اے آدم میں تجھے ایسا درخت نہ بتاؤں جسے کھا کے تو ہمیشہ زندہ رہے گا, ٹھیک ہے نا, اور ایسی بادشاہت جنت میں ملے گی کہ کبھی وہ ختم نہیں ہوگی. تو اب کیا ہے کہ انبیاء سے صراحتاً گناہ کبھی نہیں ہوتا, یاد رکھیں, وہ معصوم ہوتے ہیں. تو علماء نے کہا ہے کہ شیطان نے نا ایسی امیدیں دلائیں آدم کو بھی اور اماں حوا کو بھی, اور پھر وسوسے یہ ڈال دیے کہ اللہ نے تو یہ کہا یہ والا درخت نہیں کھانا, تو وہ والے پہ تھوڑی پابندی لگائی ہے. مثال کے طور پر وہ گندم کا پودا تھا,